المعصومين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. صلوات کیجئے محمد و محمد. حاضرین محترم، خداوند عالم سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، پیغمبر ہیں مخاطب اور خدا ہے مخاطب، اور قرآن ہے خطاب. خطاب کرنے والا یعنی مخاطب وہ ذات ہے کہ جو بذات غنی ہے، بے نیاز ذات ہے. خود قرآن میں کہتا ہے انتم الفقراء، تم سب اس کی بارگاہ کے فقیر ہو. مخاطب یعنی خطاب کرنے والا کون؟ جو غنی بالذات، جو صمد بالذات، یعنی پوری کائنات جس کی بارگاہ میں سائل ہے، سوالی ہے، وہ ذات جو صمد ہے. ہم شب و روز نماز میں اور تلاوت قرآن میں سورہ اخلاص میں کہتے ہیں اللہ صمد، اللہ صمد ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ ترجمے میں لکھا ہوتا ہے اللہ بے نیاز. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نیاز کو تو جانتے ہیں. آج کل کی اردو کا عالم یہ ہے کہ بے نیاز کے معنی سمجھانا مشکل ہوتا ہے. نیاز تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ قدیم اردو، اس میں اللہ الصمد کے معنی اللہ بے نیاز ہے. صمد تو باقاعدہ ایک اسماء حسنہ پہ بات ہو تو بہت ڈیپ موضوع ہے، لیکن بالکل ایک لائن میں عرض کروں، صمد کہتے ہیں وہ ذات کہ جس کے سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو مخاطب کون ہے؟ وہ ذات کہ جو غنی ہے بذات اور صمد ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، پوری کائنات اس کی بارگاہ کی سوالی ہے، سائل ہے. زبان قال سے یا زبان حال سے، جنہیں ذرا سا بھی عبودیت اور عبدیت کا خیال ہے وہ زبان قال سے، اور جو متوجہ نہیں بھی ہیں وہ اپنے وجود میں لمحہ لمحہ کیونکہ اس کے محتاج ہیں تو اس کی بارگاہ کے سائل بنے ہوئے ہیں. سانس لینے میں ہم اس کے سائل محتاج ہیں. ہم اس کے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی دعا ہے صحیفہ مبارکہ کاملہ میں، دعاؤہ علیہ السلام فی التجلل، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری
اور اپنے آپ کو بحالت تذلل محسوس کرنے کے سلسلے میں حضرت کی دعا ہے. اس میں فرماتے ہیں مولایا مولایا انت المولا وانا العبد وحل یرحم العبد الا المولا. اے میرے آقا و مولا، تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. وحل یرحم العبد الا المولا، بندے پہ مولا کے سوا کون رحم کھائے گا. مولایا مولایا انت العزیز وانا الذلیل وحل یرحم الذلیل الا العزیز. تو عزیز ہے، میں ذلیل ہوں، اور اے میرے مولا و آقا، ذلیل پر عزیز کے سوا کون ترس کھائے گا. مولایا مولایا انت الخالق انا المخلوق وحل یرحم المخلوق الا الخالق. اے میرے آقا و مولا، تو خالق ہے، میں تیرا مخلوق ہوں، اور مخلوق پر ماں سوا خالق کے کون رحم کرے گا. مولایا مولایا انت المعطی وانا السائل وحل یرحم السائل الا المعطی. اے میرے آقا و مولا، تو معطی ہے، تو عطائیں کرنے والا ہے، اور میں تیری بارگاہ کا سائل ہوں، سوالی ہوں. وحل یرحم السائل الا المعطی، معطی کے سوا، عطائیں کرنے والے کے سوا سائل پر رحم کون کھائے گا، کون ترس کھائے گا. لفظ سائل پہ توجہ رہے. 48ویں دعا ہے صحیفہ مبارکہ کاملہ کی. آپ اسے یوم جمعہ پڑھتے تھے، عید الاضحیٰ میں بھی پڑھتے تھے. اس میں فرماتے ہیں اللہم ھذا یوم مبارک میمون والمسلمون فیہ مجتمعون فی اقطار ارضک یشہد السائل منہم والطالب والراغب والراحب وانت الناظر فی حوائجہم فاسألک بجودک وکرمک وحوان ما سألتک علیک. اے پروردگار، ھذا یوم مبارک میمون والمسلمون فیہ مجتمعون. آج کا دن، جمعہ کا مبارک دن، جب زمین کے گوش و کنار میں مسلمان مجتمع ہیں. یشہد السائل منہم، اس میں تیری بارگاہ کے سائل حاضر ہیں، تیری بارگاہ کے سوالی ہیں. والطالب والراغب والراحب، ان میں طالبان بھی ہیں، طلبگاران دین بھی ہیں، والراحب ملتجی بھی ہیں، تیری بارگاہ کے سوالی بھی ہیں. وانت الناظر فی حوائجہم، خوف زدہ بھی ہیں. انت الناظر فی حوائجہم، اور تو ہی ہے جو ان کی حاجتوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے. فاسألک بجودک وکرمک وحوان ما سألتک، تو میں تجھ سے تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں سائل بنتا ہوں، اور اس لیے بھی سوال کرتا ہوں، اس لیے بھی مانگتا ہوں. حوان ما سألتک علیک، جو تجھ سے مانگتا ہوں عطا کرنا تجھ کو آسان ہے، عطا کرنا تیرے لیے آسان ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اہل تشیع کے یہاں قرآن مجید کے بعد 2 کتابیں اپنی سند کے لحاظ سے صحیح تر مانی گئی ہیں. ایک نہج البلاغہ، دوسرے صحیفہ مبارکہ کاملہ، صحیفہ کاملہ. وہ حضرت علی کے خطبوں کی کتاب، اور یہ امام سجاد چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب. تو اس میں 13ویں دعا ہے، آپ کی دعا جو حاجات طلب کرنے کے سلسلے میں ہے. اس میں فرماتے ہیں اللہم یا منتہا مطلب الحاجات ویا من عندہ نیل الطلبات. اے وہ ذات، میں تیرے آگے اپنا دست سوال پھیلا رہا ہوں،
وہ ذات منتہا مطلب الحاجات، جو حاجات اور حاجتیں طلب کرنے کا نقطۂ آخر ہے، منتہا ہے۔ یا من عندہ نائل الطلبات، اور مرادوں تک رسائی تجھ ہی سے ہوتی ہے، اور تجھ سے میں اس لیے بھی مانگتا ہوں۔ یا من لا یبیع نعمہ بالاثمان، تو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا، تو اپنے احسانات کو جتا کر مقدر نہیں کرتا۔ یہ وہ دعا ہے جس میں درمیان میں ایک جملہ ہے، اللہم کن لدعائی مجیبا ومن ندائی قریبا، مالک اللہم ولی الیک حاجتن، پروردگار میری بھی تجھ سے ایک حاجت ہے، کن لدعائی مجیبا، تو میری دعا کا سننے والا بن، ومن ندائی قریبا، اور میری ندا سے قریب ہو جا۔ اور اس دعا کے آخر میں سجدے میں جا کر یہ کہا جاتا ہے اپنے حاجات مانگنے کے بعد، فضلک آنسنی واحسانک دلنی فاسألک بک محمد وآلہ صلواتک علیہم اللہ تردنی خائبہ، اے مالک تیرے فضل نے میری دل جمی کی، تیرے احسان نے میری رہنمائی کی، تو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ پھر لفظ سائل پر توجہ رہے، میں تیری بارگاہ میں سائل بنتا ہوں اور تجھ سے تیرے جود و کرم کے ذریعے مانگتا ہوں، تو تجھے تیرا ہی واسطہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جن پر تیرا درود و سلام ہے، اللہ تردنی خائبہ، تو مجھے اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ مجلس کا یہ پاکیزہ ماحول اور اہل بیت کے دہن عصمت کے الہامی فقرات میں عرض کر رہا ہوں، ان فقرات کے صدقے میں ہر سامع کے دل میں جو جو حاجت ہے امام سجاد کے صدقے میں مالک تو پوری فرما، اور کسی کو بھی خالی نہ لوٹا۔ میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پوری کائنات اس کی بارگاہ میں سوالی ہے، اور ہر ذرہ کائنات کا اس کی بارگاہ میں سائل بنا ہوا۔ تو خدا کون ہے؟ مسئول نہیں ہے، توجہ، خیر المسئولین ہے، خیر المسئولین، جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر۔ زید شاہام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ مولا رزق کی تنگی ہے، تو آپ نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو سجدے میں یہ دعا پڑھا کر، یا خیر المسئولین یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں اور مومنین کو، پیش امام کو، کہ وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، یا خیر المسئولین، اے مسئولین میں سب سے بہتر، عطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر۔ پوری کائنات میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا کی بارگاہ میں سائل ہے، اور خدا مسئول نہیں ہے، خیر المسئولین ہے۔ اگر میں بات یہاں تک پہنچا سکا اور عرض کر سکا تو میرے عزیزوں، پوری کائنات جس کی بارگاہ میں سائل ہے اور جو خیر المسئولین ہے، بخدا عقل دنگ رہ جاتی ہے، فہم ٹھٹکر ٹھہر جاتا ہے جب پورے قرآن میں ایک جگہ وہی خیر المسئولین سائل بن گیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرن، کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، ماں سوا یہ کہ جو پیغمبر کے قریبی ترین اقربا ہیں ان کی مودت۔ یہ لفظ کل اللہ نے کیوں کہا؟ کیا اللہ کو اندیشہ تھا نہیں کہیں گے؟ قرآن مجید میں 332 آیتوں سے پہلے کل ہے، 6666 آیتوں میں سے 332 کو آپ نکال دیجئے، باقی آیتیں بغیر کل کہے
کیا پیغمبر نے نہیں پہنچائی ہیں؟ تو کل نہ بھی کہتے تو پہنچاتے. یہ اللہ 332 آیتوں سے پہلے کل کیوں کہتا ہے؟ یاد رکھنا عزیزو، جب کوئی کرینہ نہ ہو، جب کل کہتا وہاں ہے جہاں کچھ واجب کرنا چاہتا ہو. قل هو اللہ احد، اللہ نے توحید کو واجب کرنا چاہا تو پہلے کل کہا، اور کہا اے رسول کہہ دو قل انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری جانب، تو رسالت کو واجب قرار دینا. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا، رسول اللہ کی آواز کیا ہے؟ تمام انبیاء کی انٹینشن اور نیت، کیونکہ اس کی مزدوری کی، کسی نے امت سے اجر اور صلہ ریوارڈ اور مزدوری چاہی نہیں ہے. پورا قرآن کا پڑھ جائیے، ہر نبی کی پکار یہی ہے، ان اجر الا اللہ، کوئی اجرت ما سوا اللہ کے، ہم نے اللہ کی مزدوری کی ہے تو اللہ کے علاوہ تبلیغ رسالت اور نبوت پہنچانے کا کوئی اجر نہیں ہم چاہتے. پیغمبر کی بھی آواز یہی ہے، لا اسألکم علیہ اجر، کیونکہ پیغمبر نے، خاتم النبیین نے کسی امتی سے کچھ لینے کے لیے تو تبلیغ کی ہی نہیں ہے، کچھ معاوضے کی نیت ہے ہی. ان کا قول یہی ہے لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. اللہ قل کہہ کر کہتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے آپ نہیں مانگتے، میں سائل بن کے منگواتا. تو یاد رکھیے کہ آیا جو ذوی القربہ کی اجر رسالت کی سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے، اس میں سائل اجر رسالت پیغمبر نہیں ہیں، سائل اجر رسالت خداوند عالم کی ذات ہے. رسول اللہ کا نام اجر رسالت مانگنا، توجہ، کیونکہ آپ کے لفظ ہیں لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا، میں سائل نہیں ہوں. اور اللہ کہتا قل، آپ کہیے میں منگواتا ہوں. پیغمبر کا نام مانگنا دلیل ہے کہ آپ اقربا پرست نہیں تھے، اور خدا کا منگوانا دلیل ہے کہ خدا کی نظر میں رشتہ داروں کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ ان کی مودت کو خدا اجر رسالت کرا. مل کر صلوات بھیجیے محمد. توجہ ہے میرے عزیزوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پیغمبر اقربا پرست نہیں تھے، رشتہ داری کی بنا پر ائمہ اہل بیت کو، آل محمد کو نہیں آل محمد کو نہیں مانا جاتا کہ یہ رشتہ دار ہیں. نہیں، اول تو پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، وارثان دین طلبگاران دین، آپ پڑھ لیجئے پورا قرآن مجید از اول تا آخر. پورے قرآن مجید میں پیغمبر کے وارث طلبگاران دین نہیں ہوئے، کبھی بھی امت پیغمبر کی وارث نہیں ہوئی. جہاں بھی تذکرہ ہے آل کا ذکر ہے، ذریت کا ذکر ہے، اور کہیں سیت، کہیں ذریت، کہیں آل. تو یہ ظرف وجود کی کوتاہی ہے کہ رشتہ داروں کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی محبت کو خداوند عالم اجر رسالت قرار دے. اور امت نے اسے بخوبی سمجھا ہے کہ یہ آیت محبت اہل بیت کو، اقربا کی محبت کو واجب قرار دینے کے لیے نازل ہوئی ہے. لہذا اہل سنت بھائیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کے عنوان ہی یہی ہیں، ینابع المودت، مودت کے سرچشمے. مفتی اعظم قسطنطنیہ شیخ سلیمان قندوزی، افغانستان بیسڈ عالم، ان کی ینابع المودت ہے. وسیلۃ النجات ملا مبین فرنگی کی کتاب ہے، اور اس پر تو باقاعدہ دو تین مجالس میں معروضات پیش ہو سکتی ہیں کہ کتنی کتابیں ہیں، کون سی. امت اس پہ
باقاعدہ سمجھتی ہے کہ یہاں رشتہ داروں سے مراد کون ہیں، اور اس لیے بھی سمجھتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کون قربا ہیں، یہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن سے محبت کرنا ہم پہ واجب قرار دیا گیا ہے، پوچھا۔ تو عرض کروں بالکل ابتدا میں کہ جس طرح سورہ الحمد کے بغیر نماز آگے نہیں بڑھتی، تو قربا کے معنی نہ بتاؤں تو مجلس آگے نہیں بڑھتی۔ لفظ ہے اقرب، الف قاف رے، عین سے نہیں الف سے۔ اگر مردوں میں قریبی ترین جو ہو اسے اس رشتہ دار کو اقرب کہتے ہیں، اور مؤنث جس طرح اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، تو مذکر و مؤنث کے لیے الگ، تو اقرب یعنی مردوں میں قریبی ترین، اور قربا قریبی ترین عورتوں میں قریبی ترین رشتہ دار۔ قریبی کوئی ایک بیوی ہے قریبی ترین رشتہ دار کہ جن کے رشتے کے ذریعے خدا نے اجر رسالت کا سوال کیا، خدا سائل ہے۔ صحابہ کرام نے تو پوچھا ہے نا کہ یا رسول اللہ وہ کون قربا ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، تو کہا ہم علی و فاطمہ و ابناہما، علی و فاطمہ ہیں اور ان کے فرزند ہیں۔ یہ صرف صحابہ نے نہیں پوچھا ہے، ایک منزل پہ جبرائیل نے بھی پوچھا ہے۔ جب زیر کسا پنجتن کا نور اکٹھا ہو گیا تو روز کا دیوڑی کا نوکر سید الملائکہ، روز کا آنے جانے والا، وہ کہنے لگا یا رب من تحت الکسا، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو خالق نے کہا ہم اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ نبوت کی کان ہیں، یہ رسالت کا معدن ہیں، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے فرزند ہیں۔ یعنی جو جبرائیل کو خالق نے تعارف کرایا ہے اس میں پیغمبر کے ذریعے رشتے نہیں بنائے ہیں، وہ قریبی ترین رشتہ دار جو فاطمہ کے رشتے تھے رشتہ دار ہیں، ان کی مودت کو خداوند عالم نے واجب قرار دیا، اور امت سے سمجھ گئی۔ عزیزو، ہر لفظ کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، اور عربی میں لفظوں کی فیملی ہوتی ہے، تو اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں، لیکن اس میں فاعل نا ود کا، ود جس سے مودت ہے، یہ لفظ ود بھی قرآن میں ہے، اور جس طرح حب سے محبت یہ عربی لفظ ہیں، اور محبوب، محب، اس طرح ود، مودت اور ودود۔ قرآن مجید میں اللہ محب یا محبوب کا لفظ اپنے لیے نہیں لایا ہے، لیکن اپنے لیے 2 مرتبہ لفظ ودود لایا ہے۔ ودود کہتے ہیں مودت رکھنے والا، مودت کرنے والا۔ خالق کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے ودود۔ خالق نے بتایا قرآن مجید میں کہ محبت اہل بیت تم ہی نہیں کرتے، مودت تم ہی نہیں رکھتے، میں خالق ہو کر بھی اہل بیت کی مودت رکھتا ہوں، میں بھی ودود ہوں، ودود ہوں۔ تو کیا فرق ہے محبت میں اور مودت میں؟ محبت بھی بڑا پاکیزہ لفظ ہے، اور مودت بھی بڑا پاکیزہ لفظ ہے۔ ان کی اسپیسیفک ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اور جنرل بھی، اور ان کی معنویت پہ بات کروں تو کیونکہ میں صرف اس وقت بس گزر رہا ہوں بات کو مکمل کرنے کے لیے، محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں وہ چاہت
جو تابع جذبات ہو، اور مودت کہتے ہیں وہ چاہت جو تابع عقل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ وہ تابع جذبات ہے، جس حسن پہ دلایا ہو گئی، لیکن مودت تابع عقل ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ وہ چاہت جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو اسے محبت کہتے ہیں، اور وہ چاہت جو کیونکہ عقلی ہے، تابع عقل ہے، اس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، اسے مودت کہتے ہیں۔ وہاں محبت مترادف لفظ بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تابع جذبات ہو، پاکیزگی ہمدن ہو، لیکن پھر بھی اس میں پہلو ہے، تو لہذا روحانیت کا وہ درجہ نہیں ہے محبت میں، اور مودت میں روحانیت بیسڈ ہے، یعنی اورینٹڈ۔ مودت سپیرچول ہے بنیادی طور پہ، اور عقلی ہے بنیادی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مودت اہل بیت کا سوال کیا، اور امت سمجھ گئی کہ کن کی محبت کو مودت اور مترادف لفظ میں عرض کر رہا ہوں، سلینگ میں تو ایسے بولیں گے نا، امت سمجھ گئی کہ کن کی محبت کو واجب قرار دیا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ کتابوں کے نام بتاتے ہیں، تو بس ایک شخصیت کا نام لوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ امام شافعی رضوان اللہ علیہ، اتنی جلیل القدر ہستی، ان کے 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اہل بیت رسول تمہاری شان کا کیا کہنا، تم وہی تو ہو، حبکم تمہاری حب کو، تمہاری محبت کو، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ نے اپنے قرآن میں جسے اس نے نازل کیا ہے فرض قرار دیا ہے۔ آپ بوجھل تو نہیں ہو رہے؟ وہ اللہ نے اپنے قرآن میں اہل بیت تمہاری شان کا کیا کہنا، اللہ نے تمہاری محبت ہی کو تو قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ وَكَفَاكُم مِّنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمْ، اور تمہاری فضیلت میں اتنا ہی بیان کر دینا کافی ہے، مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، کہ جو تم پر درود نہ بھیجے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا امام شافعی نے، کہ محبت اہل بیت فرض ہے، اور دوسری چیز ہائی لائٹ کی کہ تم پہ درود بھیجنا واجب ہے، اور اگر درود نہ بھیجیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر یہاں تک میں بات پہنچا سکا ہوں تو بس 2-4 جملے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس 4 مصروں میں امام شافعی نے محبت اہل بیت کو ایک تو فرض کہا، اور دوسرے مصروں میں درود کے حوالے سے بات کی۔ اگر موقع ملا تو یہ سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے، تو آخری مجلس میں اگر موقع ملا تو میں درود کے سلسلے میں عرض کر دوں۔ اس وقت صرف اتنا کہ امام شافعی نے جو کہا کہ اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت رسول تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے، تو کیا یہ صحیح کہا ہے؟ آپ نے یہ شعر سن لیا، کیا یہ صحیح کہا ہے؟ کس پیرائے میں کہا ہے؟ میں عرض کروں کہ یہ امام شافعی کا فرض ہی فرض ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ میں، یہ فرض ہی فرض۔ اچھا، یہ شاعر کے دل میں ہوتا ہے کہ اس کا مافی ضمیر کیا ہے؟
اگر میں اسے فقہی لیول پہ لے کر، کیونکہ وہ علم ادب اور فقہ کی دنیا کے، یعنی ان کی شناخت فقہ ہے، فقہ، تو ان کے ایک ایک لفظ کو اس وزن میں تولا جائے گا کہ آپ کہہ کیا گئے ہیں اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، ماسکنگ ایجنٹ ہم کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کس منزل تک گیا ہے، یہ معرفت کا پہلا زینہ ہے یا آخری زینہ ہے؟ تو اگر یہ علم الفقہ میں بات لیں تو ان کا فرض ہی فرض ہے، ابتدائی معرفت ہے، یہ معرفت نہیں ہے کہ اہل بیت رسول تمہاری شان کا کیا کہنا کہ تمہاری محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض جو کہا ہے، یہ ٹرم آپ نے کہاں سے لی ہے؟ آپ فقہ کے انسان، ارے فرض تو وہ ہوتا ہے، توجہ، کہ جس کا بدل ممکن ہو، جس میں تخیر ممکن ہو، جس میں تقصیر ممکن ہو، جس میں رخصت ممکن ہو۔ یعنی آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے روزے کے کفارے میں، یا 60 روزے رکھیے، یہ ہے تخیر، یعنی اختیار ہے آپ کے پاس بدل کا۔ جمعے کو واجب کی نیت سے پڑھیے یا ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھیے، واجب تخیری ہے جمعہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مکلف کے پاس اختیار ہے کہ مسجد میں جا کر وہ چاہے تو جمعے کی واجب کی نیت کرے اور چاہے ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھے۔ یہ اختیار مکلف پہ دے دیا گیا، یعنی اس کی انٹینشن یہ ہو 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، دین اس کے ذہن میں ایک چیز عرض کروں کہ نیت الفاظ نہیں چاہتی۔ کہیں بھی کسی بھی عبادت میں نیت سے مراد تلفظ یا دل میں کوئی فکر گزارنا یا زبان سے کوئی فکر گزارنا شرع میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ میں نیت کرتا ہوں وضو کی واسطے رفع ہونے حدث و مباح ہونے نماز کے، یا وضو کرتا ہوں قربت اللہ، یہ ڈیزائرڈ ہی نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں 2 رکعت نماز سے پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ، یہ اتنا تلفظ ریکوائرڈ ہے، نہ یہ فکرہ کہنے کی ضرورت ہے، نہ دل میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس سے رک گیا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ میں یہ جملے عرض کروں۔ میں روزے کی نیت کرتا ہوں قربت اللہ، کچھ کہنے کی، اللہ سبحانہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کتنے رکعت پڑھتا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیت سے مراد یہ ہے، نیت ارادے کو کہتے ہیں، نیت تلفظ کو یا لفظوں کو نہیں کہتے ہیں۔ لہذا نماز احتیاط میں یا سجدہ سہو میں وہاں نیت کے لفظ کہنا جرم ہے، گناہ ہے، آپ مضر نماز ہیں۔ تو آپ نے اقامت جب کہہ لی تو اللہ اکبر بس، یعنی آپ کو خود پتہ ہے کہ صبح کی نماز ہے یا جنازے کی، صبح کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، یہ جمعے کی نماز ہے۔ جمعے کی نماز میں اللہ اکبر کہنا، آپ نے کہنا کچھ نہیں ہے، یہ رجائے مطلوبیت ہے یا واجب تخییری ہے، یہ کیفیت حکم ہے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ حاضر میت پہ نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حاضر ہے یا غیر حاضر ہے۔ اور ہمارے اہل سنت بھائی کچھ زیادہ ہی بڑھا کر کہ منہ طرف قبلے کے، پیچھے پیش امام کے، واسطے ثنا اللہ کے، درود شریف اوپر پیغمبر کے، تو پوری ترکیب نماز کو نیت میں صرف متوجہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ کو نیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور سامنے کباب رکھا ہے، پلاؤ رکھی ہے، روٹی رکھی ہے،
آپ نیت وہاں کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں چاول کھانے کی اور نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، آپ کو خود پتا ہے کہ میں نے کیا لقمہ اٹھانا ہے۔ تو اسی لیے عبودیت کے مرحلوں میں واجب توسلی، واجب تعبدی دو قسمیں قرار دے دی ہیں کہ جہاں پہ قربتاً اللہ، قصد قربت سے مراد ہے کہ اللہ سے مربوط ہو کر انسان، یعنی نیت سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی اور اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ فرض کیجئے آپ کا ایک رومال نجس ہے اور وہ نجس رومال آپ حوض کے کنارے بیٹھے ہیں اور آپ ہاتھ میں لیے ہیں، آپ کا ہاتھ اور رومال پانی میں چلا گیا، آب جاری ہے، قرب سے زیادہ کا پانی ہے اور آپ نے نہ ارادہ کیا نہ نیت کی، لیکن وصل ہو گیا وہ پانی اس میں سے، آپ نے جب نکالا وہ خود بخود پاک ہو گیا، لیکن آپ لاکھ منہ دھوتے رہیے، باقاعدہ وضو کے طریقے سے آپ منہ دھوئیے، مسا بھی کر جائیے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ منہ دھل رہا ہے کہ وضو ہو رہا ہے۔ یعنی نیت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ہر لمحے اس عبادت کے دوران پتہ ہو کہ میں یہ کون سا ایکٹ کر رہا ہوں، یہ جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں یا یہ فاقہ ہے یا روزہ ہے، یہ فجر۔ تو کہیں بھی نیت میں تلفظ مراد نہیں ہے۔ واجب تعبدی، واجب توسلی یعنی وہ رومال خود بخود پاک ہو گیا، لیکن وضو میں آپ کی انٹینشن اور نیت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو۔ لہذا کہیں بھی آپ نیمہ شعبان کے اعمال ہیں، ماہ مبارک رمضان کے اعمال ہیں، تو آپ کو کہ یہ نماز اس میں 50 دفعہ قل اللہ پڑھنی ہے تو اس کی نیت کیا ہو؟ بھئی نیت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو جو لکھا آپ نے دیکھ لیا اور صحیح سند حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ نماز وارد ہے، تو آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ جو لکھی ہوئی ہے کتاب، اللہ اکبر، کتاب میں جو نماز لکھی ہے اللہ اکبر، نہ کسی غسل کی نیت ہوتی ہے، نہ کسی عمرے کی نیت ہوتی ہے، نہ حج کی نیت ہوتی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ عمرہ کر رہا ہے، یہ حج کا عمرہ ہے، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے یہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے، یہ پیسے میں ایسے ہی راہ خدا میں دے رہا ہوں یا خمس اور زکوٰۃ میں سے یہ پیسے دے رہا ہوں۔ یعنی خداوند عالم کو نہ جتانے کی ضرورت ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ تلفظ کی ضرورت ہے، نہ اپنے آپ کو پتہ ہونا۔ تو یہ ہے نیت کا کانسیپٹ۔ تو نیت تو صاحب امام شافعی کی کیا ہے، امام شافعی جانتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت تمہاری عظمت کا کیا کہنا، اللہ نے تمہاری محبت کو اور مودت کو قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ تو نیت تو امام شافعی جانے اور ان کا اللہ جانے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ فقہ کے بندے ہیں، اگر فقہ کی زبان میں لیں تو میں اینالائز کر رہا ہوں کہ فقہ کی زبان میں فرض کہنا یہ ابتدائی معرفت ہے، کیونکہ فرض وہ چیز ہوتی ہے جس میں بدل ممکن ہو، تخییر ممکن ہو، رخصت ممکن ہو۔ یعنی اگر آپ ہوش ٹھکانے نہیں رہے تو آپ نماز معاف بھی ہو سکتی ہے، بعض حالات میں نماز معاف ہو سکتی ہے، وہ فرض معاف یا کوئی اس کا بدل، میں نے ابھی عرض کیا، یا تخییر۔ حد یہ ہے کہ صاحب تقصیر ممکن ہے، فرض وہ احکام میں وہ حکم ہے کہ جس میں بعض اوقات مقصر بننا واجب ہے۔ مقصر کرتے ہیں کمی کرنے والا، تقصیر یعنی گھٹانے والا، کم کرنے والا۔ جب آپ مسافر ہیں تو 4 رکعت نماز 2 رکعت کرنی پڑے گی، تو آپ کو یہ تقصیر کر کے بس سلسلہ نماز مقصر بننا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا اہل بیت کی محبت اس طرح اللہ نے فرض کی ہے کہ وہاں رخصت بھی ممکن ہو، وہاں یعنی معافی بھی مل سکتی ہو، وہاں تخییر بھی ہو کہ
بدل ممکن ہو۔ اہل بیت کی محبت تو بے بدل ہے۔ اللہ نے سورہ مبارکہ احزاب میں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، بالکل شروع میں سورہ احزاب کے یہ آیت نازل کی ہے کہ ہم نے کسی پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ قلبین پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ، ہم نے کسی پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ کیوں دو دل نہیں بنائے؟ اس لیے کہ انسان کہہ سکتا تھا کہ ایک دل میں علی رہتا ہے اور ایک دل میں علی کا دشمن رہتا ہے۔ اللہ نے کسی پہلو میں دو دل نہیں بنائے ہیں، کیونکہ جس دل میں علی کو رکھنا ہے، محمد اور آل محمد کی محبت رکھنی ہے، وہاں سے ان کے دشمنوں کی محبت کو نکالنا ہے، اور تبھی ان کی محبت استقرار اور قرار پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کو ماننا، اہل بیت کا ماننا نہیں ہے جس طرح لا الہ الا اللہ ہے، اللہ نہیں کوئی معبود ما سوا اللہ کے، تو جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا ہے اور سچے معبود کا اقرار کرنا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت سے مراد یہی ہے کہ اہل بیت سے جو نفرت کرتے ہیں، اہل بیت کے جو دشمن ہیں، جو اہل بیت کے مقابلے پر آئے ہیں، جو اہل بیت سے جنہوں نے لڑائیاں کی ہیں، پہلے ان کی محبت کو نکالنا ہے، اور پھر اسی دل میں اہل بیت کی محبت کو رکھنا ہے۔ کیوں؟ یہ محبت بے بدل ہے، اس میں تغییر ممکن نہیں ہے، اس میں رخصت ممکن نہیں ہے، اس میں تقصیر، یعنی یہ نہیں آپ کہ 6 اماموں کو مان لیا اور 6 اماموں کو نہیں مانا، تقصیر بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر فرض نہیں ہے تو پھر اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ پیغمبر نے یہی بتایا، حبہم ایمان وبغضہم کفر و نفاق۔ اہل بیت کی محبت فرض نہیں ہے، فرض عام معنوں میں ہے کہ واجب ہے، یعنی ایسا واجب جو بے بدل۔ ابھی جو میں نے گوشے عرض کیے ویسا تو فرض ہے، لیکن فقہی فرض نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ حبہم ایمان، اہل بیت کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض کفر ہے و نفاق ہے۔ توجہ ہے؟ بس میں آپ کو آخری مراحل سے قریب لے آیا۔ اہل بیت کی محبت وہ ہے کہ غیر حوضوی اور غیر مکتبی زبان میں اگر عرض کروں، اور امام شافعی کی زبان میں ہی عرض کروں، اہل بیت کی محبت وہ ہے کہ جو امت پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ امت پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ بدن پہ جامہ احرام، دل میں بغض علی۔ بدن پہ جامہ احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پوری کہانی دین کی کہ یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید میں، خطبہ سنتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے تھے، ہر چیز جو ہے نا ڈرائیونگ فورس نیت ہے، نیت، ارادہ، یعنی تجارت کی محبت ہے، لہولاب کی، بےہودگی کی محبت ہے جو اٹھ کے جاتے ہیں، جب پیغمبر کا ریگارڈ نہیں ہے۔ اس پہ امت غور کرتی رہے۔ قرآن میں آیت آباد الآباد تک زندہ ہے، معجزہ ہے قرآن کا۔ لیکن جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اور اس پر ہی میں نے بہت وقت لے لیا کہ رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا ماں سوا یہ کہ میرے اقربا کی محبت رکھو۔ تو جن کی محبت اللہ واجب قرار دے گا، جن کی محبت ایمان ہو، ایمان حبہم ایمان، ایمان جو چیز ہوتی ہے وہ اصول دین ہوتی ہے۔ ایمان توحید ایمان ہے، نبوت ایمان ہے، محبت اہل بیت ایمان ہے۔ تو وارثان دین
وہی ہوں گے نا کہ جن کی محبت ایمان ہو. تو طلبگاران دین کون ہوں گے؟ جن سے اللہ، پھر دیکھیے اللہ سائل ہے، اللہ سائل ہے. دو لفظوں میں آیت میں فیصلہ موجود ہے. جن سے سوال ہے وہ اور ہیں، جن کی مودت کا سوال ہے وہ اور. بس امت اگر اس پر ہی غور کر لے تو تمام مسائل کا حل ہے. جن کی مودت کا سوال اور جن سے سوال ہے. سوال ہے صحابہ کرام سے، سوال ہے امت سے، اور جن کی مودت کا سوال ہے وہ ہے اہل بیت، وہ ہے اقربا، قریبی ترین رشتہ دار. توجہ ہے، یہ سادات مراد نہیں ہیں. اگر اس اشرے میں نہیں عرض کر سکا، اور اگر عرض کر چکا تو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. جو خونی رشتہ دار ہیں وہ سادات ہیں. سادات کی مودت اللہ نے اس آیت میں نہیں مانگی ہے. جو آپ کے نور کے اور آپ کی روح نبوت کے رشتہ دار، ان کی مودت کا اللہ نے سوال کیا ہے. جملہ میں دہرا دوں، ایک مجتہد کے بہت رشتہ دار ہوتے ہیں، اجتہاد کے سب رشتہ دار نہیں ہوتے. ایک عالم کے بہت رشتہ دار ہوتے ہیں، علم کے سب رشتہ دار نہیں ہوتے. ایک متقی کے بہت رشتہ دار ہوتے ہیں، سب تقوی کے رشتہ دار نہیں ہوتے. ایک نبی کے بہت رشتہ دار ہوتے ہیں، سب نبوت کے رشتہ دار نہیں ہوتے. یہ نبی کے رشتہ داروں کی مودت کا سوال نہیں ہے، نبوت کے رشتہ داروں کا مودت کا سوال ہے. جو اللہ سائل بن گیا ہے، جس کے حضور پوری کائنات سائل ہے، ان کی نبوت کے رشتہ دار. جنہیں دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا گیا وہ تھے نبی کے رشتہ دار. جنہیں مباہلے میں لے جایا گیا وہ تھے نبوت کے رشتہ دار. یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں علی و فاطمہ، حسن و حسین اور ائمہ خدا، ائمہ اہل بیت. یہ نبوت اور رسالت کے رشتہ دار ہیں. تو بدن پہ جامع احرام، دل میں ذوق علی، تیرے نصیب کا چکر ہے. یہ طواف نہیں. بس اپنی صنف کے ایک شخص کا شعر سنا دوں اور آپ سے اجازت لینے کے مراحل میں داخل ہو جاؤں. مولانا اختر امروہوی کے 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ فرماتے ہیں، دل کی دنیا میں بھی کعبہ بنانا چاہیے. دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے. جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے. توجہ ہے، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے. جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے. پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے. سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر جو مزدور کی مزدوری روک لے. آپ مسجد میں فرش کی ایک اینٹ غصبی لگائیے، یا فرش کے پیسے نہ دیجیے، یا مزدور کی مزدوری نہ دیجیے، لاکھ پڑھے جائیے نماز، اللہ انکار کرتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. بخدا امت نے اپنے رسول کو ایک مزدور کے لائق بھی نہیں سمجھا. یعنی آپ اندازہ کیجیے، یہ اجر رسالت دیا ہے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا تھا. اگر ہماری دشمنی واجب قرار دے دیتا تو جتنا ظلم ہم اہل بیت پر ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کر نہیں سکتے تھے. توجہ ہے میرے عزیز. یہ شب اربعین ہے، اور میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ معمولی عبادت نہیں ہے. مجلس
کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس میں یہ ضمانت ہو کہ معصومین ہمارے گھر آتے ہیں۔ کسی عمل میں ضمانت نہیں ہے ما سوا مجلس کے۔ میرے سامنے روایات ہیں کہ جب فرش ادا کسی گھر میں بچھایا جاتا ہے، عزیزو کوئی آئے نہ آئے دو ضرور آتے ہیں۔ ایک زمانے کا امام ضرور آتا ہے، ایک حسین کی مظلوم ماں فاطمہ زہرا۔ آپ کو یاد ہے کہ زہری نے امام سجاد کو زیر ممبر بٹھایا اور ذاکر ممبر پہ گیا، بارش سے غم سامنے بیٹھا ہو، جس کے سامنے باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، جو رسن بستہ بیویوں کو لے کر گئے ہوں، تو مجلس کا کیا حال ہوا ہوگا کوئی اسے عکاسی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب مجلس میں کوہرام بپا تھا اور ذاکر مجلس تمام کر رہا تھا، تو زہری نے سر اٹھا کر دیکھا کہ میں اپنے امام کو تو دیکھوں، دیکھا جہاں میں نے سید سجاد کو بٹھایا ہے وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ جلدی سے اٹھا، دیکھنے لگا کہ میرا امام کہاں چلا گیا۔ اہل عزا یہ ڈھونڈتا ہوا چلا، اس نے دیکھا کہ جہاں لوگوں نے جوتیاں چھوڑی ہیں، جوتیوں پر حسین کا غریب بیٹا بیٹھا، اور صرف بیٹھے نہیں ہیں اور آنے والوں کی جوتیاں بھی سیدھی کر دی گئی ہیں۔ تو قدموں پہ گر پڑا اور کہا کہ فرزند رسول، میں نے تو آپ کو زیر ممبر صدر مجلس میں بٹھایا تھا، آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ کہا زہری تجھے نہیں معلوم کون کون آیا ہوا ہے۔ زہری میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ آئے ہیں، میری جدہ فاطمہ زہرا آئی ہیں۔ اور جیسے کہا زہری، اس نے کہا نا مولا آپ نے جوتیوں کو کیوں ہاتھ لگایا؟ کہا یہ میرے بابا کے مہمان ہیں، یہ آنے والے معمولی لوگ نہیں۔ بس اہل ادا کسی عمل میں ضمانت نہیں ہے کہ معصومین آتے ہیں ما سوا مجلس کے۔ آج اربعین کی شب ہے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، بس یہی عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت میں قیدی بہت ہیں، لیکن جیسے دو قیدی ہیں، جیسے دو خاص قیدی ہیں اور قیدی نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسے دو خاص قیدی ہیں ایسے اور قیدی نہیں ہیں۔ یا میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم قیدی ہے، یا حسین کی مظلوم بیٹی سکینہ قیدی ہے۔ جیسے دو یہ خاص ہے نا، ایسا کوئی قیدی نہیں ہے۔ آپ کہیے گا کہ میں نے سید سجاد کا نام نہیں لیا، امام زین العابدین کا نام نہیں لیا، تو میں عرض کروں گا کہ ہاں میں نے سید سجاد کا نام نہیں لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد کو تو رہائی مل گئی تھی، سجاد کی تو بیڑیاں کاٹ دی گئی تھی، طوق اتار لیا گیا تھا، لیکن موسیٰ کاظم وہ ہیں کہ جنہیں رہائی نہیں ملی ہے، سکینہ وہ ہیں جنہیں رہائی نہیں ملی ہے، ان کا طوق کاٹا نہیں گیا ہے، ان کی بیڑیاں اتاری نہیں گئی ہیں۔ زندان سے جب تختے پہ مزدور لے کر گئے ہیں تو تب بھی بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں، گلے میں طوق پڑا ہوا تھا،
اور حسین کی یتیمہ سکینہ اسے بھی رہائی نہیں ملی ہے۔ کسی نے اسیروں میں رہائی کے لیے کہا ہی نہیں ہے۔ 46 بچے تھے اور 64 مستوریں تھیں جب کربلا سے قافلہ چلا ہے۔ موقع ملا تو 40 کے دن عرض کروں گا کہ بچے کتنے تھے، لیکن 46 بچے، 64 مستوریں، نبی زادییں، اہل بیت کے بچے، اصحاب و انصار کے بچے، رسیاں بندھی ہوئی، یہ رانڈے، یہ یتیم۔ کوئی ایک تو کہتا، ایک تو سید سجاد سے کسی نے پانی نہیں مانگا بعد حسین، رہائی کے لیے نہیں کہا۔ واحد سکینہ ہے کہ جس نے رہائی کے لیے کہا اور اسے رہائی نہیں ملی ہے۔ اور ایک دفعہ بس صبح کو اٹھی ہے، دروازے پہ زندان کے بیٹھ گئی اور آسمان کی جانب دیکھنے لگیں، دیکھا کہ پرندے جا رہے ہیں۔ کہا بھائی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ سکینہ صبح ہو گئی ہے، یہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں، دانہ دن کا چننے کے لیے جا رہے ہیں۔ سکینہ نے سنا، خاموش ہو گئی، سارے دن وہیں بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی دیکھا کہ وہ پرندے پھر واپس جا رہے ہیں۔ کہا بھائی سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن سکینہ اب شام ہو گئی ہے نا، اب یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ بس یہ لفظ سننا تھا بے ساختہ کا، بھائی سجاد ہم اپنے گھر کب جائیں گے، ہمیں رہائی کب ملے گی؟ کسی بچے نے، کسی بیوی نے رہائی کے لیے نہیں کہا ماں سوا سکینہ کے، اور سکینہ کو ہی رہائی نہیں ملی۔ ایک جملہ عرض کروں، ذاکرین پڑھتے ہیں اور بڑا حوصلہ ہے ان کا جو پڑھتے ہیں، میں تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ ایک لفظ پڑھتے ہیں کہ شیخ حر عاملی کے دور میں جب قبر میں بی بی سکینہ کے پانی آنے لگا ہے اور خواب میں آ کر آپ نے کہا ہے تو قبر کھولی گئی سید ابراہیم دمشقی اور اس کی سیدانی بیٹی تہجد گزار قبر میں اتری ہے نا، تو قنات کے پیچھے نائب امام بیٹھے تھے تو ان کی بلند آواز سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بچیو تم کیوں رو رہی ہو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذاکرین کا بڑا حوصلہ ہے یہ جملہ پڑھنا۔ تو کہتے بچیوں نے روتے ہوئے کہا کہ اس بچی کے تو ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے، اس بچی کو تو ابھی بھی رہائی نہیں ملی ہے۔ میرے عزیزوں، جس نے رہائی کے لیے کہا اس کو رہائی نہیں ملی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اتنی چھوٹی بچی ہے کہ اسے بندے اپنے اتارنے نہیں آتے تھے۔ جب شام غریبہ میں شمر ملعون آیا ہے تو یہ گھوڑے پہ سوار تھا اور نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ گھوڑے سمیت خیمے میں گھسا ہے اور نیزے سے نبی زادیوں کی، سیدانیوں کی چادریں لوٹ رہا تھا۔ اور اس نے سکینہ کی چادر جب اتاری ہے نا تو اس کے گوشواروں پہ نظر پڑی ہے، سکینہ کے بندوں پر۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر سکینہ کے بندے نہیں اتارے ہیں، یہ وہیں سے اس نے سکینہ کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا، تماچے مارتا تھا اور بندے لوٹتے جاتا تھا، اور وہیں سے اس نے زمین کو سکینہ کو پھینکا ہے۔ اور سکینہ دریا کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی امو ابا عزاداران سید شہداء خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں، آپ جانتے ہو کہ بچوں کو جہاں سونے کی عادت ہوتی ہے بچے وہیں سوتے ہیں۔ آپ بیڈ پہ
دیکھ لیجئے بچہ کہیں سویا ہو، رات کو ہلتا ہوا خود ہی ماں یا باپ کی بغل میں آ کر بچہ سو جاتا ہے۔ یہ بچی کیونکہ حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، توجہ رکھنا کیونکہ شب ایسی ہے، اس لیے مصائب میں کچھ لفظ بڑھ رہے ہیں، آپ کی توجہات چاہ رہا ہوں۔ جب شام غریبہ میں اس بچی کو نیند آنے لگی تو یہ بابا بابا کہتی ہوئی چلی ہے، تو نشیب سے حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، میری بیٹی میری بچی ادھر آ۔ عزاداران سید الشہداء، بچی بہت چھوٹی تھی، نہ سینے سے نیزے نکال سکتی تھی نہ سینے سے تیر کھینچ سکتی تھی۔ بچی نے کیا کیا، پاؤں کی جانب سے پتھر ہٹانے شروع کیے، اور حسین کا جب پاؤں ظاہر ہوا اپنا رخسار اپنے بابا کے پاؤں پہ رکھا اور سو گئی۔ جب رات کو بی بی زینب ڈھونڈتی ہوئی آئی ہیں، آوازیں دیتی ہوئی، سکینہ تم کہاں ہو، سکینہ تم کہاں ہو، تو لاش حسین سے آواز آئی، میری بہن زینب آہستہ بولو، ابھی میری بچی تھک کر سوئی ہے۔ بس میرے عزیزو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ قید خانے میں ایک شب یہ بچی چونک کر اٹھی ہے، کہنے لگی ابھی تو میرے بابا یہاں تھے، ابھی تو میرے بابا یہاں تھے۔ سیدانی سمجھی کہ سکینہ نے خواب میں حسین کو دیکھا ہے۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بچی کبھی ایک بیوی کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی مجھے معاف کر دینا، کبھی دوسری کے پاس آتی تھی کہتی تھی مجھے معاف کر دینا۔ عجیب کیفیت، کبھی سجاد کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی بھیا سجاد میرا کفن یزید سے نہ لینا۔ ایک ایک سے معافی مانگ رہی، ایک سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بس پھیلانے کا وقت نہیں ہے۔ یزید نے جب آوازیں سنی ہیں تو سر حسین بھیجا، سر حسین آیا، سر حسین کی خوشبو آنے لگی۔ جب زندان میں حسین کا سر آیا، بہر تعظیم بیوییں کھڑی ہو گئیں۔ سکینہ کے پاس بابا کا سر آیا، عرض کروں بچے مٹی پہ بیٹھ گئی، کہا میرے بابا کا سر مجھے دے دو۔ سکینہ کی گود میں، بس آخری جملے ہیں، سکینہ کی گود میں حسین کا سر آیا۔ ایک چیز عرض کرتا ہوں، حسین کے سر کی خصوصیت ہے کہ تھوڑی تھوڑی آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، سر حسین کی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور کہیں پہ پوری آنکھیں بھی کھل جاتی تھی۔ یہ روایت کے جملے ہیں کہ دربار ابن زیاد میں جب تشت میں سر حسین رکھا تھا تو آنکھیں کھلی تھی، اور راوی کہتا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ راوی کہتے لیکن میں نے محسوس کیا کہ دیکھتے ہوئے حسین کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی بی بی زینب پہ نگاہ پڑتی تھی آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی، زینب کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ تو تھوڑی تھوڑی آنکھیں حسین کے سر کی کھلی ہوئی تھی۔ بچی نے بابا کے سر کو گود میں لیا اور تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی آنکھیں، کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، سنو بابا آپ میرے سینے پہ سو گئے، میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی نا، آپ بابا میرے سینے پہ سو گئے۔ آپ جانتے ہیں بچوں کی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ جب باپ گھر میں آتا ہے تو ساری بات سناتے ہیں۔ کہا سنو بابا میرے ساتھ ہوا کیا، بابا میرے شیور نے تمغے مارے، بابا میرے بندے چھین لیے گئے، سنو بابا ہماری ندائیں لوٹ لی گئی، سنو بابا میرے بھائی کو درے مارے گئے، سنو بابا میرے بھائی کا بستر کھینچ لیا گیا، سنو بابا میرے بھائی کو کہ توق سے کھینچا گیا۔ بی بی
سکینہ بیان کرتی گئی، حسین کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی، سکینہ کی بھی آواز آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، حسین کی آنکھیں بند ہو گئی، سکینہ کی بھی آواز خاموش ہو گئی۔ بی بی یہ سمجھی کہ سکینہ سو گئی، لیکن ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا سجاد ذرا میری بچی کی نبضوں پہ تو ہاتھ رکھو۔ اب جو سید سجاد نے سکینہ کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا، عزادارو ہوا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زینب نے کہا سجاد میری سکینہ مر گئی، سجاد میری گردن مر گئی، سجاد میری پردے سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ زندہ سے بیویوں کو سجاد لا رہے ہیں، زندہ سے بیویوں کو سجاد لا رہے ہیں، زندہ سے بیویوں کو سجاد لا رہے ہیں، واپس وطن کو شاید، واپس وطن کو شاید بیمار جا رہے ہیں، زندہ سے بیویوں کو سجاد لا رہے ہیں، زندہ سے بیویوں کو سجاد لا رہے ہیں۔ کہتی ہے شہزادی جانا نہیں گوارا، اب لگ چکا ہے بیٹا زندہ میں دل ہمارا، زندہ میں بیٹیوں کے، زندہ میں بیٹیوں کے چہرہ منا رہے ہیں، زندہ سے بیویوں کو سجاد لا رہے ہیں، زندہ سے بیویوں کو سجاد لا رہے ہیں۔ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں زندہ کے در کی جانب، پھر رو کے دیکھتے